بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے بلایا تھا۔ اس نے خدا کے حکم سے فرعون کا مقابلہ کیا، میرے لوگوں کو جانے دو، اور خدا نے موسیٰ کے ذریعے مصر پر 10 آفتیں لانے کے لیے کام کیا، جس میں دریائے نیل کو خون میں تبدیل کرنا، ٹڈیوں کے غول بھیجنا اور مصر کے ہر گھر میں پہلوٹے کی موت شامل ہے۔ موسیٰ نے بحیرہ احمر کو الگ کر دیا، بنی اسرائیل کو فرعون کی فوج سے بچنے کی اجازت دی، اور بعد میں کوہ سینا پر خدا کی طرف سے 10 احکام موصول ہوئے۔ موسیٰ کے بہت بعد بنی اسرائیل خدا کو بھول گئے اور مجسموں کی پوجا کرنے لگے، لہٰذا خدا نے ایلیاہ کو بھیجا تاکہ سب کو خدا کی قدرت کی یاد دلائیں۔ ایلیاہ نے بال نامی جھوٹے خدا کے نبیوں کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کرمل پہاڑ پر بیلوں کی قربانی دی، اور ایلیاہ نے اپنی قربانی کو بھسم کرنے کے لیے آسمان سے آگ کو بلایا، جس نے بال نبیوں پر خدا کی قدرت کو ثابت کیا۔ اس دوران 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر چیز جل کر خشک ہو گئی، لیکن کرمل پہاڑ پر ایلیاہ کی فتح کے بعد اس نے دعا کی اور آسمان سے بارش برسنے سے خشک سالی کا خاتمہ ہوا۔ ایلیاہ کبھی نہیں مرا، اسے آگ کے رتھ میں آسمان پر لے جایا گیا، خدا کی بادشاہی میں اس کا خاص مقام دکھایا گیا۔ ایلیاہ کا ایک طالب علم تھا جس کا نام الیوشا تھا۔ الیوشا نے کسی دوسرے نبی کے مقابلے میں زیادہ ریکارڈ شدہ معجزات انجام دیے۔ اس نے ایک اور زہر کو اچھی طرح سے پاک کیا، ایک بیوہ کو قرض سے بچانے کے لیے تیل کو کئی گنا بڑھایا، اور یہاں تک کہ ایک لڑکے کو مردہ میں سے زندہ کیا۔ الیشا نے شامی فوج کے کمانڈر نعمان کو بھی جزام سے شفا بخشی، شفا دینے اور بچانے کی خدا کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ الیشا کے جانے کے بعد اسرائیل کی تاریخ کے ایک خطرناک وقت کے دوران یسعیاہ نامی ایک نیا نبی نمودار ہوا۔ اس نے آنے والے مسیحا کی رویا دیکھی اور کنواری سالگرہ کی بات کی۔ یسعیاہ کی پیشین گوئیوں میں سے ایک میں وہ اس مصیبت زدہ خادم کو دیکھتا ہے جو ہماری غلطیوں کے لیے چھیدا جائے گا، یسوع کی زندگی اور قربانی کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ یسعیاہ کی وزارت کے طویل عرصے بعد دانیال نامی ایک نئے نبی نے کئی بابلی اور فارسی بادشاہوں کے ماتحت خدمت کی۔ انہوں ایسے خوابوں کی تعبیر کی جو کوئی اور وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ دانیال ہر روز خدا سے دعا کرتا تھا اور اس نے دعا کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اسی وجہ سے دانیال کو بھوکے شیروں سے بھری ماند میں ڈال دیا گیا، لیکن خدا نے ایک فرشتہ بھیجا جو اسے بچا لیا۔ دانیال نے مستقبل کے واقعات کی رویا بھی دیکھی جن میں مسیح کی آمد اور وقت کا خاتمہ شامل تھا۔ یہ انبیاء اپنی طاقت کی بدولت نہیں بلکہ اپنے گہرے ایمان اور اللہ کی اطاعت کی بدولت واقعی طاقتور تھے۔